أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو تم اسے ناپسند سمجھتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، یہ سورۃ الحجرات کی میں نے آیت پڑھی ہے۔ سورۃ الحجرات، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہترین معاشرہ، جو مثالی معاشرہ ہوتا ہے، اس کے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ ان میں سے جو 3 اہم چیزیں جو ایک مثالی معاشرے میں رہنے والے افراد جو ہوتے ہیں، ان کو جن چیزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، ان 3 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ پہلی چیز فرمایا کہ گمان کرنے سے تم نے بچنا ہے۔ ان بعض الظن اسم، بہت زیادہ گمان نہیں کرنے، کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں نا وہ گناہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، لوگوں گمان سے بچو۔ دل میں خیال کسی کے متعلق گمان بنا لینا، پھر اس کا پیچھا کرتے کرتے آگے چلتے چلے جانا۔ فرمایا ایاکم والظن، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی۔ سب سے بڑا جھوٹ جو ہے نا وہ گمان ہوتا ہے، جس کی پیروی بندہ کر لے اور اس کی دلیل ہی کوئی نہ ہو۔ دل میں خیال آیا، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، کوئی قوی علامت نہیں ہے اس کے پاس، بس ایک بندے کے متعلق خیال آیا، گمان پیدا ہوا کہ یہ بندہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ٹو لگانی شروع کر دی اور جاسوسی کرنی شروع کر دی، پھر اس گمان کے مطابق، پھر اسی طرح اس کی غیبت کرنی شروع کر دی اس کے مطابق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، لوگوں گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ پوری حدیث اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ٹو نہیں لگانی، جاسوسی نہیں کرنی۔ پہلے گمان سے منع کیا کہ گمان نہیں کرنا کسی کے متعلق بلا دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قوی علامت نہیں ہے، کسی شخص کے بارے میں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ گمانات کرتے پھرو۔ پھر اس کی بنیاد پر اس کا خطرہ بتایا، کیونکہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ جھوٹی بات جو بندہ گمان بنا لیتا ہے، اس کو زبان پر لے آتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو یقیناً یہ جھوٹی بات ہے، کرنے والا بندہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔
اور پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا گمان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو پھر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. وہ دل میں خیال آیا, اس کا پیچھا شروع ہو گیا, فرمایا یہ کام نہیں کرنا, لا تحسسوا, ٹونے لگانی, ولا تجسسوا, جاسوسی نہیں کرنی کہ اب میرے دل میں گمان آیا اس بندے کے متعلق, اب مجھے چاہیے کہ میں حقیقت تلاش کروں, جستجو کروں کہ واقعہ ہی یہ جو میرا گمان ہے اس بندے کے متعلق واقعہ ہی ایسا ہے یا صرف گمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا, جاسوسی نہیں کرنی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, من تسمع حدیث قوم وهم له کارہون, جو بندہ جاسوسی کرتا ہے, لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے, اپنا گمان سچا ثابت کرنے کے لیے, اس کو حقیقت کا دھارا پہنانے کے لیے جاسوسیاں کرتا پھرتا ہے, لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے, وہ پسند نہیں کرتے کہ یہ میری بات سنیں. فرمایا صب فی اذنیہ الآنک, اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر قیامت والے دن ڈالا جائے گا. تو پہلی بات, ایک معاشرے کو خراب کرنے کے لیے, اس کے امن کو خراب اور تباہ کرنے کے لیے یہی چیز کافی ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بلا دلیل, بغیر قوی دلیل کے علامت کے گمان شروع کر دیں اور ان گمانوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. یہ اس معاشرے کی خرابیوں کے پیچھے لگنے والی بڑی بڑی علامتیں جو ہے نا ان میں سے ایک ہے. تو اس سے اللہ رب العالمین نے بھی منع کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا. کچھ گمان اور خیال ایسے ہوتے ہیں, انسان ہے, دل ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کچھ گمان اور خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کے دل میں آ جاتے ہیں, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. آنے والے خیالات, گمانات وہ بندے کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے. بندہ چلتا پھرتا ہے, چیزیں دیکھتا ہے, لوگوں سے ملاقات کرتا ہے, ملتا رہتا ہے, کچھ چیزیں اس کے دماغ میں چلتی ہیں, گمان آتے ہیں, خیالات آتے ہیں. ہر آنے والا خیال, گمان گناہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان سے بچو, ان بعض الظن اسم, سارے گمان, سارے خیالات گناہ نہیں ہوتے. کچھ گمانات اچھے بھی ہوتے ہیں, وہ گناہ نہیں ہوتے. وہ دل میں آ جائیں, اس کو بندہ اگنور کر دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ لوگو ان اللہ تجاوز لامتی, اللہ تعالیٰ نے میری امت کی وہ باتیں معاف کر دی ہیں, اما حدثت به انفسها, وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ساری ہی میری امت کی معاف کر دی ہیں جو دل کے اندر ہیں. دل میں بندہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے نا, دل میں خیالات لاتا ہے, وہ معاف ہیں, اس پر کوئی مواخذہ نہیں. وہ جتنی مرضی سوچتا چلا جائے اس پر مواخذہ نہیں, کیونکہ گمانات, خیالات چلتے رہتے ہیں انسان کے بدن میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خون کی گردش کی طرح دوڑتا ہے. گمانات تو آئیں گے, لیکن یہ گناہ اور قابل مواخذہ تب بنیں گے جب یہ زبان سے ادا ہوں گے, یا پھر اس گمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے بندہ عملاً کو کوشش کرنی شروع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دل کی ساری باتیں, سارے گمانات جو ہیں وہ معاف کر دیے ہیں جب تک زبان کے ساتھ اس کو ادا نہ کرے. دل میں خیال آیا فلاں بندہ ہے, یہ شرابی ہے, مجھے لگتا ہے یہ زانی ہے, مجھے لگتا ہے یہ چور ہے, اس کی شکل یہ بتا رہی ہے, کوئی دلیل نہیں, کوئی قوی علامت نہیں ہے اس کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو یہ دل میں سوچتا جا رہا ہے, اپنے دل سے بات کر رہا ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے اس پر. جو ہی اس نے کسی سے بات کی تو یہ غیبت بن گئی کسی سے, اگرچہ وہ بندہ واقعی ہی ویسا ہے, اگرچہ وہ واقعی ہی چور ہے, واقعی ہی ڈاکو ہے, واقعی ہی زانی ہے, دل میں خیال آیا, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں, لیکن جو ہی زبان سے اس نے ادا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گناہ دے گا, یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا غیبت کی وجہ سے. اگر اس کے اندر وہ علامت موجود نہیں ہے تو یہ بہتان بھی بن جائے گا, ساتھ ساتھ غیبت بھی ہے, بہتان بھی بن جائے گا ساتھ ساتھ.
تو اس لیے دل میں خیالات بندے کے آتے رہتے ہیں، ان خیالات کو گناہ کا باعث نہیں بنانا چاہیے اپنی زبان سے ادا کر کے یا عملاً ان خیالوں کے پیچھے لگ کے سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس میں سرخرو کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جائے، تو اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو منع کی ہے نا، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہیں کرنی، اور تیسری چیز فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے غیبت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ اس کی بنیاد جو چیزیں بنتی ہیں نا وہ گمان ہی ہوتا ہے، گمان اور دل کا خیال، یہی غیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ دل میں خیال آیا، اس سے پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے، غیبت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو یہاں ہی سنبھال لے، دل میں آنے والے خیال کو یہیں پر کنٹرول کر لے، زبان پہ نہ لائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے اپنے دماغ کو صاف رکھنے کی بات کر لے، اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ میرے دماغ کو، میرے دل کو برے خیالات سے بچا لے، یہیں پر معاملہ صاف کر لے تو بندہ بچ جاتا ہے۔ جو ہی اپنے دل کے خیال کو ثابت کرنے کے لیے ٹو لگا دی کسی کی، مثال کے طور پر کسی بندے کے متعلق دل میں بات آئی کہ یار یہ مجھے لگتا ہے شرابی ہے، اب اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ٹو لگانی شروع کر دیتا ہے، پیچھا کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، خود جاسوسی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا مقام یہ ہوتا ہے ٹو لگاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، پھر جاسوسی کرنی شروع کر دیتا ہے، پھر جب اس سے بھی جی نہیں بھرتا، پھر اس سے بھی بڑا گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے خود بخود بغیر دلیل کے لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں کرتا ہے کہ یار یہ بندہ ایسا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میں کبھی جھوٹا نہیں ہوں، میری بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، میرا تبصرہ، میرا تجزیہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ بندہ ایسا ہے، غیبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والو لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بندہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ اس کی سنگینی بتانے کے لیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا، مومنین کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، وہ بھائی جو کہ مردہ ہے، اپنا بھائی ہے اور پھر ہے بھی مردہ، اس کا گوشت کھائے؟ یعنی کسی کی غیبت کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، تشبیہ دی، گویا یہ تم اپنے بھائی وہ بھی مردہ اس کا گوشت کھا رہے ہو، جو کہ ہر بندہ ناپسند کرتا ہے، اپنا بھائی، گوشت، مردار کا گوشت کھانا، پھر انسان کا گوشت کھانا، اور پھر انسان بھی وہ جو اپنا سگا بھائی ہے جس کی تکلیف بندے کو برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غیبت صرف یہی نہیں کہ بندہ زبان سے کر دے تو غیبت ہے، یہ غیبت نہیں ہوتی، زبان سے بندہ غیبت کرتا ہے، بسا اوقات بندہ اشارے کے ساتھ کسی کی غیبت کرتا ہے، بسا اوقات اس کی نقل اتار کے، بسا اوقات نقل اتارتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، نقل اتار کے اس کی غیبت کرتا ہے۔ یہ ساری غیبت کی صورتیں ہیں۔ اور غیبت صرف یہی نہیں کہ بندہ کسی کے متعلق بات کرے کہ یہ فلاں ہے، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں، کسی کے والدین کے بارے میں، کسی کے علم کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ بھی غیبت ہے۔ کسی کی والدین کے متعلق بات کرتا ہے وہ بھی غیبت ہے۔ کسی کی بیوی کے متعلق کوئی بات کرتا ہے وہ بھی غیبت ہے۔ کسی کے متعلق کسی قسم کی بات کرتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت ہے۔ بعض لوگ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں بندہ، جب ان کو سمجھایا جائے بھی تم غیبت کر رہے ہو، یہ غیبت ہے، نہ کرو، کسی کے متعلق بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں
میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، یہ صحیح بات ہے، جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ایسے ہی ہے، اور پھر اس کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں میں یہ بات اس کے منہ پر کرنے کو تیار، میں یہ بات اس کے منہ پر کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں کسی کا۔ حقیقت یہ ہے انہوں نے غیبت کی اصلیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں صحابہ کرام کو غیبت کی اصلیت سمجھائی تاکہ ان میں سے کوئی غیبت کرنے کی جرات نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ، مدینے کی ریاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خرابیاں دور کر کے مدینے کی ریاست کو امن کا معیار بنایا تھا۔ پوری دنیا میں ایسی امن والی، پوری دنیا میں آپ کو ایسی ریاست نہیں ملے گی۔ وجہ یہ تھی تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے پیارے انداز میں بات سمجھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دانا اور حکیم معلم تھے۔ جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی نا، اس کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپناتے تھے کہ یہ بندہ بات ذہن میں بٹھائے، کبھی اس سے بھولے نہ، ایسے آپ کوئی نہ کوئی طریقہ اپناتے تھے۔ جیسے ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا، مسجد میں تھے، دیکھو اللہ کے نبی کیسے تربیت کی، پھر لوگوں نے کس انداز سے اس کو اپنایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا اور ذہن میں بٹھا کے رکھا۔ بندہ تھا ایک صحابی، اس کو کہا کہ جب مسجد سے نکلوں گا نا میں تجھے میں ایک سورت بتاؤں گا جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ وعدہ کر لیا اس سے۔ اب چاہتے تو ویسے بتا دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتایا، سوچا کہ اس کو میں ایسے انداز سے بتاؤں کہ یہ کبھی بھول نہ پائے اور اس کے اندر علم کی جستجو پیدا ہو۔ یہ وعدہ کر لیا۔ جب مسجد سے نکلنے لگے نا تو جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے، ابو سعید بن معلہ اس کا نام ہے صحابی کا، وہ پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کہتے اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں، مجھے بتائیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی عظیم سورت بتائیں گے، بتائیں پہلے۔ شوق بھی پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بات بتائی، فرمایا وہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ سورت فاتحہ ہے۔ شوق پیدا ہو گیا نا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اچھی بات بتانا چاہتے اور سمجھتے کہ یہ بات ان کو ازبر ہو جائے اور عمل کرنے میں ان سے کبھی نہ بھولے، اللہ کے نبی کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کرتے تھے، ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ تلاش کرتے کہ صحابہ کرام کی جستجو بڑھ جائے۔ اب غیبت کے متعلق نا اس کی اصلیت سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس دور میں بھی لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے میں تو فلانے کے منہ پر یہ بات کر سکتا ہوں، جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل واقعہ اس کے اندر موجود ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ ایسے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے غیبت کی حقیقت سمجھو کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ بات کرنا۔ پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اب سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ کوئی بڑی بات بتانے لگے۔ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا اس کے متعلق جس کو وہ ناپسند کرتا ہے کہ میری یہ بات لوگوں کو نہیں پتہ چلنی چاہیے اور تم وہ بات اس کے متعلق کرو، یہ غیبت ہے۔ اب سارے جستجو میں تھے، سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے جو بات کی ہے، جب ایسا متوجہ کر لیا جائے نا تو پھر سوالات بھی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ بات میرے بھائی کے اندر واقعی موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں، واقعی وہ ویسا، میں نے کہا یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، کسی کے متعلق میں ایسی بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر واقعی وہ عادت اس کے اندر موجود ہے تو پھر بھی غیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے نا، وہ عادت جو تو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو یہی تو غیبت ہے۔ اسی سے تو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اس کو لوگوں کے سامنے سرے عام ذلیل کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اپنے خیال اور گمان کے پیچھے لگ کے
لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے، فرمایا پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے، یہ اور بڑا گناہ ہے، غیبت بھی ہے ساتھ بہتان بھی ہے، ڈبل کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام کو اس انداز سے تربیت کر دی کہ اللہ کے نبی کی مجلس ہوتی، صحابہ کرام کی مجلس ہوتی، کوئی بندہ جرأت نہیں کرتا تھا کہ غیبت بیان کر سکے، کسی کی غیبت کرے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا نا، 2-4 واقعات آپ کو ملیں گے، فوراً ہی اللہ کے نبی کی مجلس ہوتی، آپ ٹوک دیتے، صحابہ کرام کی مجلس ہوتی، صحابہ کرام سب کے سامنے ٹوک دیتے، مزے لے لے کر سنتے نہیں تھے، وہ مزے لے لے کر، کسی کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اپنے بھائی کی تو مزے لے لے کر صحابہ کرام نہیں تھے سنتے، اللہ کے نبی ٹوک دیتے تھے۔ اپنی بیوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری وغیرہ میں، ابو داود میں واقع ہے، اپنی بیوی ہے اور سب سے پیاری بیوی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بڑی محبوب ہے نا، اللہ کے نبی کو جانتے ہیں آپ۔ سونکنے ہوتی ہیں آپس میں ان کی چلتی ہے، ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں بیان کرنے سے پیچھے نہیں رہتی، تو اللہ کے نبی سے کہنے لگی صفیہ کے بارے میں، اپنی سوتن کے بارے میں کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، تعنی کثیرۃ، وہ چھوٹے قد کی تھی تھوڑی سی، تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ کو تو وہ چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والی نا صفیہ ہی کافی ہے، آپ بس اس کے گن گاتے رہیں۔ اب اپنی طرف سے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہے، بات ایسی کر دی جو بڑی کڑوی تھی، کسی کا عیب بیان کیا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تو نے آج ایسی بات کہی ہے صفیہ کے بارے میں جو تیری ہی بہن ہے، اس کے بارے میں تو نے کہی ہے ایسی بات، اتنی کڑوی بات کہی ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈالا جائے نا تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ساتھ آگے فرمایا اور کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک تو میں نے یہ کام کیا تھا، اللہ کے نبی کو یہ کہا تھا کہ تجھے اے اللہ کے رسول آپ کو صفیہ ایسی ایسی، اس کی میں نے کوئی خامی بیان کی، بدن کے متعلق بات کی تھی کہ چھوٹے قد والی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کسی کی برائیاں بیان کرنا، اس کے عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جسمانی کمی کوتاہی ہے، لنگڑا ہے، کوئی زبان کا توتلا ہے، کوئی اور کمی کوتاہی ہے، اس کے متعلق بات کرنا اور لوگوں میں اس کی چیڑ اتارنا، یہ بھی غیبت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک تو میں نے یہ کام کیا تھا، دوسرا میں نے ایک نہ بندے کی چیڑ اتاری تھی، نقل اتاری تھی، تو اللہ کے نبی مجھے کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مجھے ساری دنیا کی دولتیں دے دے، سارا کچھ مجھے مل جائے، انی حکیت الناس حکیت فلانا، میں کسی بندے کی نقل اتاروں، ایک طرف مجھے آفر ملے کہ میں کسی بندے کی نقل اتاروں، وہ زبان کا توتلا ہے، ہاتھ کا پاؤں سے لنگڑا ہے، ہاتھ میں اس میں کوئی ہے عیب، یا اسی طرح کوئی بات کرتا ہے تو عیب ہے، یا اس کا کوئی ایسا نشان ہے، ایسا جسمانی کوئی کمی ہے، تو مجھے کہا جائے کہ اس کی نقل اتارو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کسی کی نقل اتاروں، اس کے بدلے میں مجھے دنیا و ما فیہا کی ساری چیزیں مل جائیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کی نقل اتاروں۔ ہم آج کیا اس طرح کی غیبتیں نہیں کرتے؟ کسی کی نقل اتارتے ہیں، فلانا ایسے بولتا ہے، کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو پہلے بات کرنے سے پہلے اس کی جسمانی کمزوری جو ہے اس کے متعلق ہم نقلیں اتار کے پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہا جائے کہ کسی کی نقل اتارو اور بدلے میں مجھے دنیا و ما فیہا سب کچھ مل جائے، مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں نہیں نقل کسی کی اتاروں گا، کیونکہ یہ بھی غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا جرم ہے غیبت۔ آج ہمارے معاشرے میں نا بڑی عجیب صورتحال ہے، ہم میں سے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار بندے جو سمجھتے ہیں کہ غیبت بڑا گناہ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بھائی چاہے سگا بھائی ہے کوئی بھی ہے
اس کی عدم موجودگی میں اس کی کسی عیب یا کسی چیز کا تذکرہ کرنا جس کا وہ ناپسند کرتا ہے، جس کو وہ غلط ہے، یہ غیبت ہے، تو ہم اس کو بڑے طریقوں سے جائز کرتے ہیں، بڑے انداز کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ اس کو جائز کر کے پھر غیبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بات تو نہیں کرنی چاہیے پر کرنی پڑتی ہے، گلا تو بنتا ہے لیکن بات تو کرنی پڑتی ہے نا۔ یا پھر اس سے بھی ایک خطرناک انداز ہے، جو بندہ ساری عمر بڑی نمازیں پڑھتا ہے، اپنے آپ کو شیطان کے داؤ سے بچا کے رکھتا ہے، شیطان اتنا لعین ہے، وہ بندوں کو، جتنا بندہ نیک ہوگا نا وہ نافرمانیاں کرے گا، نماز کبھی نہیں چھوڑے گا، مثال کے طور پر نماز نہیں چھوڑتا، روزے پورے ہیں اس کے، باقی احکام سارے پورے ہیں، شیطان دا لگاتا ہے، اس کو غیبت کا دل دادا بنا دیتا ہے، بڑی نمازیں پڑھی، سارا کچھ، لیکن غیبت بڑے مزے لے لے کر بندہ بیان کرتا ہے، اس کا طریقہ کار اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، مجلس میں بیٹھا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر یہ خامی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اس خامی سے بچا کے رکھا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، اللہ کا شکر ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتا ہے جیسے فلاں بندہ ہے نا، اس پر تو اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس نے فلاں جگہ پہ فلانے کو دھوکہ دیا، فلاں جگہ پر فلانے کی یہ کیا، فلانے کو یہ کیا، اس طرح حرام کھایا، اس طرح اس کے تذکرے کرنے شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ساری زندگی۔ ساتھ ہی کہتا ہے جیسے فلاں بندہ ہے نا وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس انداز سے غیبت کو جائز کرتے ہیں ہم، سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا بھی لیتے ہیں اور اس انداز سے غیبت کرتے ہیں جیسے یہ حلال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا غیبت ہے ہی یہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کی ایسی بات ذکر کرنا لوگوں کے سامنے اس کی عدم موجودگی میں کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، ایسی بات ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا یہ چیز عام نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ نے حکم دیا، ایک صحابی نے کہا کہ آپ میرے گھر آئیں، اتبان بن مالک اس کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ میرے گھر آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ نے کہہ دیا کہ میں فلاں وقت میں اتبان بن مالک کے گھر جاؤں گا۔ پتہ چل گیا سب کو کہ اللہ کے نبی اتبان کے گھر آ رہے ہیں۔ تو جب وہاں پر پہنچ گیا نا تو ایک بندہ، کئی بندے ہوتے ہیں بڑے تیز، وہ کوئی موقع کسی کے متعلق ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ اس کی عزت سب کے سامنے نیلام کرو۔ اس نے کہا کہ وہ فلانا ابن حنیش جو ہے نا وہ نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ گھر ہے، پتہ چلا ہوگا لیکن نہیں آیا، کوئی مصروفیت ہوگی۔ فوراً ہی موقع پا کے کہتا ہے وہ آج کل منافقین کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو کیا لگے اللہ کے نبی کون ہے، اس کو اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی کا کیا پتہ، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی اس کی غیبت کرنی شروع کر دی، اس کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی۔ شروع کی ہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندے خاموش ہو جا، میں نے اس کے متعلق خیر ہی دیکھی ہے، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یبتغی بہا وجہ اللہ، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ وہ اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے متعلق غیبت کر رہا ہے، میرا دماغ دل خراب کر رہا ہے۔ اور ساتھ فرمایا سنو، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے نا، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا چہرہ، اس کی رضامندی چاہتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم حرام کر دی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھا، فرمایا اللہ نے اس پر جہنم حرام کر دی ہے، اس پر جنت واجب ہے، تو اس کی غیبت کر رہا ہے۔ فوراً ہی روک دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، صحیح بخاری میں ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں جا نہ سکا، مال اس وقت میرے پاس کچھ زیادہ تھا، باغ جو ہیں وہ لدے ہوئے پھلوں کے ساتھ، تو میں نے کہا چلو چلا جاؤں گا، سواریاں بھی میرے پاس باقیوں سے بہتر ہیں، حالت بھی اچھی ہے، تو چلو میں چلا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے نا، وہاں تک تو میرا تذکرہ نہیں ہوا کیونکہ سفر تھی، اس کی تھکاوٹ تھی اور مصروفیات تھیں۔ جب وہاں پہنچ گیا نا، غزوہ ہو گیا، مکمل ہوگا، وہاں ٹھہرے
تو پھر اب آپ جائزہ لے رہے ہیں کون کون آیا ہے کون کون نہیں آیا. تو پوچھا کہ وہ کعب بن مالک کدھر ہے؟ وہاں پہ خیال آیا تو لوگوں نے کہا جی وہ نہیں آیا. ایک بنو سلمہ قبیلے کا بندہ تھا, اس نے موقع پایا تو کہنے لگا اللہ کے رسول وہ نہیں آئے گا. کیا وجہ ہے؟ کہ جی اس کے پاس آج کل بڑے پیسے آ گئے ہیں, اس کو اس کے مال نے, اس کی جائیداد نے تکبر میں اور فخر کے اندر اور بڑا ہونے پر فخر بڑا بنا دیا ہے, اس کو فخر والا بنا دیا, متکبر بنا دیا ہے, وہ نہیں آئے گا. اب ساتھ بیٹھے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. تربیت ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہم دیکھیں ہمارا بھی یہ آپس میں رویہ ہوتا ہے؟ فوراً ہی معاذ کہنے لگے اور بنو سلمہ کے بندے, تو ایسے بندے کے بارے میں بات کر رہا, غیبت کر رہا اس کی کہ جس کے بارے میں ہم نے خیر کے سوا کبھی خیر کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے, اس میں ہم نے خیر ہی خیر دیکھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی محبت دیکھی ہے, مال سے نفرت ہی نفرت دیکھی ہے, اللہ کے رسول سے ہمیشہ محبت دیکھی ہے. تو اس کے متعلق یہ کہہ رہا, غیبت کر رہا ہے کہ اس کو دنیا کا لالچ آ گیا. فوراً ہی ٹوک دیا, فوراً اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ٹوک دیا. اگر آج ہم اپنا معاشرہ ایسا بنا لیں, ہمارے سامنے کوئی بندہ غیبت کرتا ہے, جیسے غیبت کرنا گناہ ہے, اس سے بڑا گناہ غیبت سننا ہے. ایمان والوں کی تو اللہ نے شان مومنوں کی یہ بیان کی ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ لغو بےہودہ باتوں سے ویسے ہی اعراض کرتے ہیں, فوراً ٹوک دیتے ہیں. تو معاذ بن جبل نے کہا کہ تو کعب کے بارے میں ایسی بات بالکل نہ کر. اتنا سنگین معاملہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حقوق الناس ہیں, حقوق العباد ہیں, یہ معاف کوئی نہیں ہونے جب تک بندہ معافی نہ مانگ لے جس کی غیبت کی ہے, جس کی چغلی کی ہے, جس کی جاسوسی کی ہے, جس کی ٹو لگائی ہے, جس کے بارے میں دل میں گمانات پیدا کیے ہیں, پھر اس کو سچا کرنے کے لیے اس کے پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے. یہ حقوق العباد عزتیں ہیں. عزت بندے کی, مسلمان کی عزت جو ہے وہ اللہ کو کعبے سے بھی زیادہ محبوب ہے. ایک مسلمان کی عزت جس کو ہم تار تار کرنے پر تلے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں جس کا تذکرہ ہوتا ہے اپنے بھائی کا, سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے, سگے باپ کو نہیں چھوڑتا, باپ سگے بیٹے کو نہیں چھوڑتا, غیبتیں کرتا چلا جاتا ہے, اس کی خامیاں بیان کرتا چلا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چھپا رہا. جب بھی غیبت ہو کسی کی آپ کے سامنے فوراً ٹوک دیں. اجر کتنا بڑا ہے, سنو ایک حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ, جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے نا, کہ اس کے سامنے کسی کی غیبت ہو رہی ہے, اپنے بھائی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی مسلمان بھائی کے متعلق اس کے سامنے غیبت ہو رہی ہے, جاسوسی کے لیے کوئی اس سے ٹو لگا رہا ہے, فرمایا یہ اس کا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے, رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس سے دور کر دے گا. جو آج اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے, غیبت سننے کی بجائے, غیبت سننے کی بجائے, اس میں مزے لینے کی بجائے فوراً ٹوک دیتا ہے, دفاع کرتا ہے کہ میں نے اس کو ایسا نہیں دیکھا, اگر ہے تو بھئی اس کو جا کے اکیلے میں سمجھاؤ, فوراً دفاع کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ دور کر دے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غیبت کر لیں گے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ استغفار کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اپنے بھائی کے ذمے کوئی چیز ہے, اس نے اس پر ظلم کیا ہے یا اس کا مال ہتھے آیا ہے, کوئی چیز بھی, آج قیامت سے پہلے پہلے آج اس سے معاملہ صاف کر لے. ایسا نہ ہو قیامت والے دن پر بات جا پڑے جہاں پر درہم و دینار کچھ بھی نہیں ہوگا, بندہ جہنم کے اندر جائے گا, الٹا لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں. تو آج ہم یہ وعدہ کریں, عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نے جن کی غیبتیں کی ہیں ان سے آج ہی معافی مانگیں گے. اور بھائیو, جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب معراج کروائی گئی نا
تو مجھے ایسے لوگوں کے پاس سے گزارا گیا جن کے ناخن تھے تانبے کے بنے ہوئے، وہ اس کے ساتھ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، چگلیاں کرتے تھے۔ تو قبر کے اندر ہی برزخ میں یہ ہے، قیامت والے دن کتنا بڑا عذاب ہوگا۔